السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں داخلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 8ویں سال 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے تھے۔ تقریباً 10 دن کا عرصہ گزر گیا۔ اس سفر کے اندر کئی طرح کے واقعات پیش آئے اور اب قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر کعبے کے پاس داخل ہوتے۔ اس سے پہلے مکے میں بڑی تیاریاں کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو 3-4 ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے الگ الگ راستے میں مکہ کے اندر بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اطلاع ملی کہ مکے کے اندر اب راستہ ہموار ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا مکہ کے اوپری حصے سے، جس کا نام قدا ہے، اور موجودہ دور کے حساب سے اگر ہم جاننا چاہیں تو مکے کا جو قبرستان ہے جس کو المعلی کہا جاتا ہے، اگر کسی نے وہ جگہ دیکھی ہوگی تو محسوس ہوگا کہ حرم سے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ علاقہ تھوڑا سا اونچائی پر ہے، ادھر جاتے ہیں تو اونچی جگہ ہے، اور ادھر جو بڑا سا ٹاور بنا ہوا ہے، یہ جو علاقہ ہے یہ نچلا حصہ ہے۔ حرم سے نکلیں تو وہ نیچے نیچے جاتے رہتے ہیں، ادھر کا حصہ اوپری حصہ ہے۔ اس حصے کو قدا کہتے ہیں، اوپری حصہ۔ تاریخ میں، حدیث میں اس کو مکے کا اعلیٰ حصہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو اسفل حصہ کہتے ہیں۔ اور اسی علاقے میں ایک جگہ ہے جس کا نام مسفلہ بھی ہے، مکہ کا مسفلہ کا علاقہ اسی نچلے حصے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف سے آئے اور ایسے گھومتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپری حصے کی طرف گئے اور وہاں سے کعبے کے پاس داخل ہو رہے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر شہر میں اس کعبے کے پاس جا رہے تھے، آپ قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ کے پیچھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، ڈبل سواری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ ہجرت کے وقت میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ جب حج کے لیے گئے تھے تب بھی وہاں آپ کے ساتھ کوئی ساتھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کبھی عبداللہ بن عباس ہیں تو کبھی دوسرے صحابی ہیں۔ تو یہاں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے سر پر لوہے کی ٹوپی ہے، جو جنگ میں استعمال کی جاتی ہے، وہ ٹوپی آپ کے سر پر تھی، کیونکہ جب آپ مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے تو آپ نے احرام نہیں باندھا تھا، آپ نے عمرے کی نیت نہیں کی تھی، کیونکہ مکہ کے ان مظلوم قبائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مدد کی دعوت دی تھی کہ بنو بکر نے اور مکے کے لوگوں نے، قریش نے دھوکہ دیا ہے، ہمارے 20 آدمیوں کا قتل کیا ہے، لہٰذا آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو ان کی مدد کے لیے آپ نکل پڑے تھے، اور آپ کے ساتھ میں جنگی سامان بھی تھا۔ لہٰذا جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ ثابت کیا ہے کہ مکہ میں جانے کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ جسے عمرہ کرنا ہے اس کے لیے احرام ضروری ہے، جسے حج کرنا ہے اس کے لیے احرام ضروری ہے۔ اگر کوئی حج کے لیے نہیں یا عمرے کے لیے نہیں، بس ایسے ہی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ جانے کے لیے احرام شرط ہے، جب بھی جانا ہو عمرہ کرنا ہوگا، احرام باندھ کر جانا ہوگا۔ ایسے نہیں ہے، کوئی آدمی ایسے بھی چلا جائے، جا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے، آپ کے اطراف میں انصار اور مہاجرین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، ان کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف چل پڑے۔ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا۔ بعض روایتوں میں کہ آپ نے اتنا سر جھکایا کہ آپ کی ٹوپی کا کچھ حصہ یا داڑھی کا حصہ اونٹنے کے پیٹھ پر لگنے لگا۔ سجدہ شکر کے طور پر آپ نے سر جھکا لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مکہ فتح کر رہے ہیں تو سینہ تانتے ہوئے اور بڑے پن تکبر کا احساس کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوں۔ خاکساری کے ساتھ اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جیسے آپ مکہ میں جاتے ہیں، پہلے سے وہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک تعداد موجود تھی، اور آپ کے ساتھ بھی بہت سے افراد تھے۔ آپ سیدھے کعبے کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد حجر اسود کا استلام کیا۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ نیچے نہیں اترے، آپ نے حجر اسود کا استلام کیا، اور پھر وہاں سے آپ نے کعبے کا طواف شروع کیا۔ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، احرام کے علاوہ بھی، عمرے کے علاوہ بھی آدمی طواف کر سکتا ہے۔ عمرے میں بھی طواف ہوتا ہے، لیکن بغیر عمرے کے بھی طواف ہے۔ تو آپ نے طواف شروع کیا۔ طواف کرتے وقت میں چونکہ کعبے کے چاروں طرف سے جگہ جگہ بت رکھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے، اپنے کمان سے اسے ایسے لگاتے تھے اور ڈھکیلتے تھے تاکہ وہ نیچے گر جائے، اور اس طرح کعبے کے اطراف میں طواف کرتے کرتے آپ نے تمام بتوں کو نیچے گرا دیا۔ 360 بت تھے، اور یہ تقریباً تمام کے تمام بت کعبے کے اطراف میں اور اوپر رکھے ہوئے تھے۔ کعبے کے اندر دوسری چیزیں تھیں، لوگوں نے سب کعبے کے باہر لگا رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو گراتے چلے جاتے تھے اور اس طرح سے طواف مکمل کرتے تھے۔ آپ نے طواف مکمل کیا، پھر اس کے بعد صفا پہاڑی کی طرف گئے، چونکہ وہ پہاڑی کعبے سے اونچی جگہ پر ہے، اور وہاں سے آپ نے کعبے کی طرف رخ کیا، کعبے کا وہ منظر دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ جب بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا شخص کعبے کے طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو صفا پر جانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کعبے کی چابی تھی۔ آپ نے کہا کہ ائتنی بمفتاح الکعبہ، کعبے کی چابی لے کر آؤ میرے پاس۔
عثمان بن طلحہ اپنے گھر گئے اور ان کی والدہ کے پاس وہ چابی رکھی ہوئی تھی، وہاں سے انہوں نے چابی لائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا۔ آپ نے کعبے کا دروازہ کھولا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اندر جائیے، اندر جا کر دیکھیے کیا چیزیں ہیں، اگر تصویریں یا اس طرح سے بت وغیرہ ہوں تو اس کو نکال دیجیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے تو اندر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر ہے، مریم علیہ السلام کی تصویر ہے، اور ایک کبوتر تھا لکڑی کا بنا ہوا، جیسے نقش بناتے ہیں ایسے ایک بنا ہوا لکڑی کا موجود تھا۔ تقریباً تمام تصویروں کو انہوں نے مٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین افراد کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اندر جانے کے بعد پیچھے سے آپ نے دروازہ بند کر دیا، اب باہر سے کوئی شخص اندر نہیں آ سکتا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر رہ گئے۔ آپ نے کعبے کی دیواروں کو دیکھا تو جو تصویریں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹائی تھی تو اس میں سے کچھ نشانات دکھائی دے رہے تھے۔ تو ایک تصویر نظر آئی، پوچھا گئی کیا ہے تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، یہ اسماعیل علیہ السلام کی۔ آپ نے پھر اس کو اچھی طرح سے مٹا دیا، صاف کر دیا، اور وہ جو لکڑی کا کبوتر بنا ہوا تھا اسے بھی آپ نے توڑ دیا۔ اندر سے کعبے کو مکمل طور پر تصویروں سے، مجسموں سے صاف کرنے کے بعد آپ نے دروازے کو پیٹھ کی طرف کیا، کعبے کا جو دروازہ ہے اس کو پیچھے کی طرف کیا اور سامنے کی طرف، جیسے یہ کعبہ ہے ادھر دروازہ ہے تو یہاں آپ چلے گئے، ادھر منہ کر کے اس کو پیٹھ، کعبے کو، دروازے کو پیٹھ کیا اور اس کونے میں سامنے جا کر یہاں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھتے وقت میں آپ کے دائیں طرف ایک ستون تھا، بائیں طرف دو ستون تھے، اور پیچھے جو دروازے کا حصہ ہے وہاں پر ترتیب وار 3 ستون تھے۔ تو اس وقت کعبے میں 6 ستون ہوا کرتے تھے، اندر پلرز جو ہوتے ہیں 6 تھے۔ تو آپ نے دائیں طرف 1، بائیں طرف 2 اور پیچھے کی طرف 3، اس طرح سے ان ستونوں کے بیچ میں آپ کھڑے ہوئے، اور سامنے کعبے کی وہ دیوار تھی، پیچھے کعبے کا دروازہ تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اور تھوڑی دیر کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پاس تھے، دروازہ کھولا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور دروازے کے چوکھٹ پر، دروازہ چونکہ اونچا تھا تو اس کے چوکھٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ باہر دیکھا تو تقریباً قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ جمع ہیں، کیونکہ ان سب کو پہلے امن دے دیا گیا تھا کہ جو من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امن ہے، جو اپنے گھر میں جا کر دروازہ بند کر دے گا اسے بھی امن ہے، جو مسجد حرام میں آئے گا اسے بھی امن ہے۔ تو اس طرح سے امن مل چکا تھا لوگوں کو، تو لوگوں کو ڈر نہیں تھا۔ لیکن اب دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے لکڑیوں سے کعبے کے اطراف میں لگے بت توڑ رہے ہیں، انہیں گرا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وہ پہلا بت جو عمرو بن لحی الخزائی نے تقریباً 300 سال پہلے لا کر رکھا تھا، اس کے بعد سے یہ 360 بت ہو گئے تھے۔ ہجرت کے 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بتوں کو گرا رہے ہیں۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان بتوں کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کیا نہیں کیے۔ ان لوگوں کو شہر سے نکالا، ان لوگوں کا قتل کرنے کی کوشش کی،
اور ان کی حفاظت کے لیے، ان کی عبادت کی خاطر ہم نے اپنے ہی قوم سے، اپنے ہی لوگوں سے دشمنی مول لی، بار بار مدینہ جا جا کے اپنا ہتھیار، اپنی دولت، اپنے لوگوں کو سب کو گنوا دیا، اور آج وہی قوم یہاں آ رہی ہے انتہائی شان و شوکت کے ساتھ، اور سب کی نظروں کے سامنے وہ بت گرائے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بت گرائے تھے تو اس میں چونکہ اب مکہ مکرمہ مکمل طور پر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا، یہ بتوں کے گرانے کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح سے کہ کعبہ بتوں کی جگہ نہیں تھی، پہلے کعبے میں بت نہیں تھے، لوگوں نے بعد میں لگائے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ پہلے سے بت والا گھر تھا کہ لوگوں نے پہلے سے بت خانہ بنایا ہوا تھا، ایسا نہیں ہے، وہ توحید کا مرکز تھا، لوگوں نے بعد میں لگایا ہوا تھا۔ لہذا بعض مرتبہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کعبے میں بت تھے، وہ ہمارا تھا، وہ مسلمانوں کا نہیں تھا، بعد میں وہ مسلمان آئے اور انہوں نے ہمارے بتوں کو ختم کیا، نہیں، پہلے وہاں اسلام تھا، پہلے وہاں توحید تھی، یہ بعد میں داخل ہوئے، انہوں نے لے جا کر بت لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹا دیا، یعنی اصل شکل میں اس کو تبدیل کر دیا، جو غلط طریقے سے وہاں وہ چیزیں لا دی گئی تھی اس کو ہٹا دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے کے چوکھٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ قریش کو، مکہ کے لوگوں کو اطراف میں جو کھڑے ہوئے تھے دیکھ رہے ہیں، لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو پہچانتے ہیں، یہ فلاں 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 ہیں، آج شرمندہ ہیں، شرمندہ ہیں، ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کبھی بھی ہم نے انہیں ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، آج موقع تھا انہیں ختم کرنے کا لیکن ہم نے ان سب کو معاف کر دیا، سب کے لیے امن دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا معشر قریش ان اللہ قد ذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظیمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب۔ لوگوں سنو، باپ دادا کے نام پر فخر کرنے کا زمانہ چلا گیا، اب باپ دادا کے نام لے لے کے فخر نہیں کرنا ہے، میرے دادا ایسے تھے، میرے باپ فلاں تھے، جسے ہمارے پاس بہت سے لوگ زیادہ تر اپنے داداؤں کا ذکر کرتے ہیں، میرے دادا فلاں نظام کے وہ زمانے کے فلاں تھے، فوجی تھے، فخر کرتے ہیں۔ آپ کیا ہیں، آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کے اعمال کیا ہیں، یہ ہے اصل، وہ کیا تھے وہ نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اب باپ دادا کے نام پر فخر کرنا اب یہ بند کر دو۔ تمام کے تمام انسان آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب یاد رکھو، تم میں بہتر انسان وہ ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا، اچھے اخلاق والا، اچھے اعمال والا، جس کے اندر اچھے صفات ہوں، وہی انسان اچھا ہوگا۔ جس کا خاندان بڑا ہو وہ بڑا نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو اس بات کی تعلیم دے دی۔ پھر آپ نے کہا، یا معاشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، کیا لگتا ہے تمہیں آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ میں یہاں کھڑا ہوں، تم میرے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو، یہ میری فوج کھڑی ہے تمہارے اطراف میں، تم سب آج کمزور ہو چکے ہو، لاچار مجبور ہو، کیا لگتا ہے؟ ما ترون انی فاعل بکم، کیا لگتا ہے تم کو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، کیا فیصلہ ہوگا تمہارا آج؟ لوگوں نے کہا، خیرن اخ کریم وابن اخ کریم، اے محمد آپ سے خیر کی امید ہے، آپ سے خیر کی امید ہے، آپ اچھے بھائی ہو، اچھے بھائی کے بیٹے ہو، یعنی آپ بھی اچھے، آپ کے باپ بھی اچھے، آپ بھی اچھے ہو، آپ کے باپ بھی اچھے تھے،
اچھے انسان ہیں اور اچھے انسان سے خیر کی ہی امید کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے تم مجھے سمجھتے ہو میں ویسا ہی ہوں، میں ویسا ہی ہوں، اور یہ ایسا ابھی نہیں ہوں، پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ جب میں پہلی مرتبہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر تم کو میں نے آواز دی تھی یا صباحا یا صباحا کہہ کر، تم نے مجھے گالیاں دی تھی، تم نے مجھ پر بہتان تراشیاں کی تھی، تم نے میرے خلاف افہام کیا تھا، تب بھی میں ایسا ہی تھا۔ جب میں مجبور نظر آتا تھا، آپ لوگوں کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، سرداریاں تھی، اور پھر اتنی بڑی تعداد بھی موجود تھی، آپ نے مجھے کمزور دیکھا اور 13 سال تک مجھے ستاتے رہے، 13 سال تک مجھے ستاتے رہے۔ آج میں کعبے کی اس چوکٹ پر کھڑا ہوں، یہ آخری مرتبہ، وہ پہلی مرتبہ تھا اور یہ آخری مرتبہ ہے جو تم سے میں مخاطب ہو رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہو کہ میں نیک انسان ہوں، اچھا انسان ہوں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آج میں تم لوگوں سے یہی بات کہوں گا جو بات یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ ان کے بھائیوں نے ایک زمانے میں ان کو دھوکہ دیا تھا، کنویں کے اندر ڈھکیل دیا تھا، اور سمجھتے تھے کہ ہم نے برباد کر دیا، لیکن زمانہ ایسے پلٹا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا مقام دیا، اور وہ یوسف کو کنویں میں ڈالنے والے، پستی میں ڈھکیلنے والے پست نظر آ رہے تھے یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور شرمندہ تھے اپنے بھائی کو دیکھ کر۔ یہ بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کو تو ہم نے بہت زمانہ پہلے کنویں کے اندر ڈھکیل دیا تھا، یہ کہاں سے زندہ کیسے بچ گیا؟ شرمندہ تھے۔ یوسف علیہ السلام ان کی ساری حرکتوں کو جانتے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم میرے بھائی ہو، ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہارے لیے اب یہاں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کہا تھا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ اچھے بھائی ہو، اچھے بھائی کے بیٹے ہو، یعنی آپ کے باپ بھی اچھے ہیں۔ ابھی تک کہتے تھے ساحر ہے، جادوگر ہے، پاگل ہے، اور نہ جانے کون کون سی طرح کی نصابی ہے، بے دین ہے، ایسی باتیں کہتے تھے، لیکن اب ان کی زبان سے خیر کی بات نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ کعبے سے نیچے اتر گئے اور دروازے کو بند کر دیا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں کعبے کی چابی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مجلس میں تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو چابی ہمارے پاس ہے، آپ اجازت دیجئے ہم رکھ لیتے ہیں، یہ ہم رکھ لیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا این عثمان بن طلحہ، این عثمان بن طلحہ، یہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ بلاؤ ان کو۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا اور آپ نے فرمایا ہا کا مفتاحو کا یا عثمان، اے عثمان یہ تمہاری چابی لے لو، یہ تمہاری چابی لے لو، الیوم یوم بر و وفا، آج نیکی اور وفا کا دن ہے، آج دھوکہ نہیں دیا جائے گا۔ ایک زمانے سے آپ اور ہم ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں، مگر آپ کے گھرانے میں کعبے کی چابی ایک زمانے سے رکھی گئی تھی، یہ ابھی بھی آپ ہی کے پاس رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں میں دے دی، اور پھر آپ نے کہا خذوہا خالدتن تالدتن، یہ چابی لے لو ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے چابی آپ ہی کے خاندان میں رہے گی۔ عثمان بن طلحہ مر جائیں تو ان کے بعد ان کی نسل میں اسی طرح سے رہے گی۔ لا ينزعها منکم الا ظالم، آپ سے کوئی ظالم ہی چابی چھین سکتا ہے۔ ابھی تک وہ چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ہے، ابھی بھی کعبے کی چابی انہی کے پاس ہوتی ہے
جب بھی سعودی عرب میں جب بادشاہ کعبے میں جانا ہوتا ہے ان کو، یا باہر کے مہمانوں کو کعبے کی زیارت کرانی ہوتی ہے، تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے وہ بزرگ افراد جو ذمہ دار ہوتے ہیں چابیوں کے، انہیں بلایا جاتا ہے، وہ آتے ہیں چابی لے کر، اور پھر چاہے تو بادشاہ اپنے ہاتھوں سے کھولتے ہیں یا کسی مہمان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں کہ آپ کھولیے، یا پھر چابی والے عثمان بن طلحہ کے خاندان کے لوگ وہی اپنے ہاتھوں سے کھول دیتے ہیں، پھر چابی بند کرنے کے بعد انہی کے ہاتھوں میں دی جاتی ہے، سارے لوگ اپنے اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبے میں داخل ہونے کا ایک طریقہ تھا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھی دیا کہ اگر مسلمانوں کو کسی جگہ پر غلبہ اور قوت حاصل ہو تو کبھی بھی کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یا دیگر قوموں کے ساتھ، یا ظالموں کے ساتھ کبھی بھی برا برتاؤ نہیں کرنا ہے اور نہ انتقامی کارروائیاں کرنا ہے، معاف کر دو، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اسی طرح آپ نے کعبے میں داخل ہوتے وقت میں اپنی سواری پر سوار ہو کر جو سر جھکائے ہوئے تھے، اس سے یہ ثابت کیا کہ فتح کی حالت میں اللہ نے آپ کو فتح عطا کی تو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز میں آپ کو کامیابی مل جائے تو کامیابی میں تکبر نہ کریں، کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اس سے جیت جائیں تو اس پر فخر کرتے ہوئے اسے حقیر بتاتے ہوئے گھمنڈ نہ کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اونچا مقام دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کیا اور اس کے بعد پھر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور پھر کس طرح سے آپ مکہ میں قیام کرتے ہیں، یہاں رہتے ہوئے کون کون سے واقعات ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ کے درس میں بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کعبے کی ہر زمانے میں حفاظت فرمائے، ہر حالت میں اس کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جو لوگ اس کعبے کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے اندر قوت عطا فرمائے، تو ان کی مدد فرمائے۔ جو لوگ وہاں خدمت کرتے ہیں، جو آنے عمرہ کرنے والے اور حاجیوں کی جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔